بھائی نے اچھا سوال کیا کہ یوم عاشورہ کی فضیلت جو ہے کن وجوہات سے ہے، ٹھیک ہے، یا کیا وجوہات اس کے تعلق سے ہے کہ یوم عاشورہ کی کیا خصوصیت ہے. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے، بہت سے لوگ یوم عاشورہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سن خیرت سے. اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دے رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستوں، بڑی بہترین ویڈیو. یوم عاشورہ یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ. اس دن دوستوں تمام لوگ اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں 9-10 کو روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں 10-11 کو روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ گھر میں کھانا نہیں بناتے ہیں اور یوم عاشورہ کے دن غم مناتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ ہی یہ پوری ویڈیو ہے دوستوں. ویسے تو محرم کا بھی ٹائم بہت باقی ہے، ابھی تو رمضان آنے والے ہیں، تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا تاکہ ہر آدمی کو پتہ چلے کہ کیا سچ ہے، شریعت نے کیا اس کا حکم دیا ہے اور کیا غلط ہے. لوگ تمام چیزیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو آئیے پوری حقیقت جانتے ہیں یوم عاشورہ کے دن کیا ہے، اس دن کی فضیلت یہ ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی معاملہ ہے. تو اس کی سچائی اس ویڈیو کے اندر سے پتہ چل جائے گی دوستوں. تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکے شیئر کریے گا. تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. بھائی نے اچھا سوال کیا کہ یوم عاشورہ کی فضیلت جو ہے کن وجوہات سے ہے، ٹھیک ہے، یا کیا وجوہات اس کے تعلق سے ہے کہ یوم عاشورہ کی کیا خصوصیت ہے. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے، بہت سے لوگ یوم عاشورہ کے تعلق سے یوم عاشورہ سے مراد 10 محرم بڑی عجیب و غریب فضیلتیں بتاتے ہیں جو عموماً بہت سی بار ثابت بھی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے کہ ایک روایت بڑی مشہور اور معروف ہے جو کہ عبد القادر جیلانی نے اپنی یہ کتاب غنیۃ الطالبین میں نقل کی. انہوں نے لکھا کہ یہی دن تھا جب آدم بنائے گئے، یہی دن تھا جب آدم زمین پہ بھیجے گئے، یہی دن تھا جب وہ یونس علیہ السلام وہ کشتی بہانے پھنسی اور مچھلی کے پیٹ میں گئے، یہی دن تھا جب وہ باہر نکلے، یہی دن تھا جب موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے، یہی دن تھا. بڑا انہوں نے یہ حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس دن کی یہ فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک، اب شریعت میں یہ دن کی کیا فضیلت ہے، کس بنیاد پر، کس وجوہات سے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وجہ اس کی ثابت ہے، جس بنیاد پر اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے جو ہم بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے مکے مدینے میں جو یہودی جو ہے روزہ رکھتے تھے. آپ نے یہ دریافت کیا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اس روز اللہ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی چنگل سے آزادی دی تھی. فرعون اس روز غرق ہوا تھا تو شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ سے زیادہ قریب تو ہم ہیں ان کے مقابلے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال 10 کا روزہ رکھا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا، ان سے اختلاف کروں گا، یہودیوں کی مخالفت میں رہوں گا. اسی لیے یہ افضل ہے کہ آپ 9-10 کا رکھیں. رسول اللہ نے 9 کے تعلق سے کہا تھا میں اگلے سال رہا زندہ ان سے اختلاف کروں گا الگ، اور 9 کا روزہ رکھوں. 9-10 کا رکھیے، نہیں ہو سکا تو اختلاف بہرحال باقی رکھنے کی وجہ سے 10 اور 11 کوشش تو کیجیے 9-10 کا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. ٹھیک، تو بس اس دن کی یہی فضیلت پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو، مسلمانوں کو، بنی اسرائیل جو تھی ان کو آزادی دی، ان کو کامیابی دی اور ان کو آزاد کیا فرعون کی شکنجے اس کی چنگل سے ان کو آزاد دی. بس شریعت نے یہ بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی یہی تھی، مطلب یہ خوشی کا دن تھا ایک لحاظ سے. اب اس کے بعد تاریخ میں جو واقعے اس دن ہوئے اس واقعے سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ واقعہ اس دن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی جو ہے شہادت یا کوئی بہت بڑا زلزلہ یا کوئی آفت یا کوئی پریشانی یا بہت بڑی کوئی خوشی اب اس دن میں کوئی شرعی تبدیلی نہیں لا سکتی. ہاں، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے کہ ایک بہت المناک واقعہ تھا، ایک خوش واقعہ تھا، ایک اچھا واقعہ تھا، ایک برا واقعہ تھا، ایک دردناک واقعہ تھا، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے اندر اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں آ سکتی. تو لہٰذا یہ دوسرا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جو پچھلی بار میں نے کہا نیٹ پہ بڑے کمنٹس آئے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب اسی سوال کے اندر دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام الحزن ایک سال منایا تھا جو غم کا تھا. جو کہ میں نے کہا کہ غم جو ہے 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو میرے رد انہوں نے کہا کہ صحیح ستہ کی روایت ابو داؤد بخاری حوالے بھی دی اور کہا کہ عام الحزن آپ نے منایا اور اس کا حکم دیا. تو پہلی چیز یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن منایا اور اس کا حکم دیا. مجھے کوئی ایک روایت سے لا کے بتائیے، سب سے ضعیف یا موضوع روایت سے بھی ثابت کر کے بتائیے. سیرت نگاروں نے، جنہوں نے سیرت لکھی، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سال کہلایا غم کا سال، اس لیے کہ اس سال 2 لوگوں کی موت ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب تھے، ایک آپ کی بیوی خدیجہ اور دوسرے رضی اللہ عنہ اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال غم کا تھا آپ کے لیے، کہ پے در پہ غم آتے رہے، مشکلات بڑھتی گئی آپ کے. انتقال کے بعد آپ کے چچا کی تو مشکلات اور بھی بڑھ گئی، بڑی تکلیفیں دینا شروع کی لوگوں نے. تو کہا جاتا ہے یہ سال عام الحزن ہے. کہاں یہ شریعت نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا یہ غم کا سال تھا اور مناؤ غم کا سال. ٹھیک ہے، بہرحال میں نے ان سے کہا یہ تو آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، رسول اللہ نے اعلان کیا. اگر عام الحزن ہے بھی تو بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جس سال ہوئی اس سال غم منانا چاہیے تھا. یہ صدیوں کی صدیاں کیوں غم منا رہے ہو تم. انہوں نے لکھا کہ یو ایڈیٹ، مطلب انہوں نے آگے لکھا بھی کہ تم یو ایڈیٹک فرسٹریٹڈ یزیدی بول کر انہوں نے میرے کو وہ کہا. تو میں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے جیسے ایڈیٹ نہیں ہیں. تو اگر آپ اس حدیث کو مان بھی لے کہ بھائی یہ رسول اللہ نے منایا ایک سال غم کا، تو سال منایا، صدیاں در صدیاں کا منائی غم کی. آپ تو صدیاں در صدیاں منا رہے ہیں. اگر آپ کی دلیل ہے تو میں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے جیسے بیوقوف نہیں ہیں. تو یاد رکھیے عام الحزن رسول اللہ نے کبھی منایا نہیں، کبھی منانے کا حکم دیا. یہ سیرت میں لکھا جاتا ہے پہچان شناخت کے لیے. جیسا ایک سال عام الفیل، ہاتھی والا سال،
उस साल वो हाथी लेकर आया था अबरहा जो वाक़या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे हाथी मनाने का साल, हाथियाँ दौड़ाएंगे उस पूरे, लाओ हाथियाँ लाओ और हम पूरा साल हाथी दौड़ाएंगे, ये कौन सी बात हुई? कहा गया कि वो साल हाथी वाला साल था, कहा जाता है कि मेरी ज़िंदगी का पिछला साल बड़ी खुशियों का साल था, कहा जाता है कि वो साल मेरी ज़िंदगी का गम का साल था, लेकिन मनाने का हुक्म कहाँ दिया आपने? ये तो लिखा सीरत लिखने वालों ने कि बड़े गम हुए आपको, बड़े पैदर पे तकलीफें आई, ठीक है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो बस जो शरीयत में है वो ये है कि आपने इबादत की, रोज़ा रखा, खुशी मनाई। अब लोग इसके रद में, क्योंकि उनको अब अपना मफाद मनवाना है, तो एक हदीस गढ़ दी जो झूठी है कि जो इस रोज़ फरागत करे रिस्क में, खिलाए पिलाए खूब, तो अल्लाह उसके साल भर के रिस्क में बढ़ोतरी कर देता है। ये बिल्कुल फालतू और झूठी बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं अगले साल जिंदा रहा तो 2 रोज़े रखूंगा, काहे का आपने फरागत का हुक्म दिया होगा? फरागी करो, रिस्क बढ़ाओ। और फिर रिस्क बढ़ाने में देखिए अब हम अक़साम की चीज़ें हो रही है। किसी ने पिछली बार सवाल किया था रोड बनाना हलाल है क्या? मैंने कहा भाई रोड तो हलाल है, बनाए तो मुझे भी ला के खिलाओ, लेकिन इस महीने में मखसूस तारीखों में मनाना ये तो मैं न इजाज़त दे सकता हूँ और ये दुरुस्त भी नहीं होगा और ये खा भी नहीं सकता क्योंकि हराम है। मखसूस आप कर रहे हैं ना, उसको मखसूस दिन अय्याम के एतबार से मखसूस रोड मखसूस किस्म की ये तो नहीं चलेंगे। आप मनाइए, आप खाइए, वो चीज़ खाने की है, वही किस्म का बिस्किट आप बिल्कुल खा सकते हैं। फिर इस 10 मुहर्रम को खास टोंगे मनाए जाते हैं, खास मीठा। हाँ, अफसोस की बातें बोलते हैं, गम का दिन है और चीज़ें पूरी मीठी और खट्टी सब चल रही है और फिर गम है। ये गम है तो फिर सवाल ये खुशी क्या है? अगर मिठाई बांटना, चोंगे बनाना गम है तो फिर खुशी में पता नहीं आप क्या करेंगे? क्या घर बार सब बेच डालेंगे, मिठाई बांट देंगे? हाँ, और हाँ वो भी नाश्ते में होना, दोपहर खाने में उसकी फजीलत कम हो जाती है। फिर आशूरे की नमाज भी होती है, आशूरे की कोई नमाज नहीं भाई, आशूरे की नमाज मैंने भी पढ़ी एक बार, मस्जिद में होती थी हमारे वक्त, तो ये साबित नहीं आता। छोटे थे तो आशूरे की नमाज चलो तो दोस्तों ये था हमारा सेशन जो आपने देखा यौम आशूरा के दिन की क्या फ़जीलत है। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया दोस्तों, तमाम लोगों ने अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं शरीयत से। ऐसी कुछ बताया ही नहीं गया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, रोज़ा रखना चाहिए, ये बात सही है। 9-10 को रोज़ा रख लें या 10-11 को रोज़ा रखें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जब मक्के से मदीना हिजरत करने गए तो वहाँ देखा तो कुछ लोगों ने जो रोज़ा रखा था उनसे पूछा तो उनको बताया गया, तो आपने भी रोज़ा रखा और ये कहा कि अगले साल अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं एक रोज़ा और रखूँ, यानी कि 9-10 रख लें या 10-11 रख लें, 2 रोज़े रख सकते हैं मुहर्रम के। ये सही तरीका है और यही बेहतर तरीका है। बाकी इस वीडियो में देखिए जो बताया गया है उस हिसाब से तो बहुत चीज़ें जो गलत सलत होती हैं उसको कहीं से कोई साबित नहीं है, कोई शरीयत ने बताया नहीं गया कि ऐसा करना चाहिए वैसा करने, मैं नाम नहीं लूँगा। बाकी आप सब लोगों ने खुद वीडियो देखा है तो आपको खुद पता चल गया क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।